دیکھو، اس کے مفہوم میں ڈوب کر دیکھو تو آپ کو پتہ چلے۔ اب یہی سورۃ فیل جو میں نے تلاوت کی، فیل کے معنی ہاتھی کے، فیل کہتے ہیں ہاتھی۔ تاریخ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے ہاتھی والوں کا، اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے چند عرصہ قبل پیش آیا۔ ایام استعمال کیے جاتے ہیں، کم از کم جو دن آئے ہیں وہ 50 دن آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی ٹھیک 50 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور پھر چونکہ مہینے بھی وہی چل رہے ہیں جس میں حجاج کرام حج کی نیت باندھ کر اپنی گھروں سے بیت اللہ کی طرف عازم ہیں، تو اس لیے اس صورت کو اور زیادہ تعلق ان ایام سے ہے۔ میرے محترم دوستو، اس کا لفظی ترجمہ اگر ہم ذہن میں رکھیں، علم ترى کیف، ترى قرآن مجید میں جا استعمال ہوا ہے، اور اس کے دو معنی آئے ہیں۔ ایک معنی آیا ہے علم ترى، کیا آپ کو معلوم نہیں، یا علم ترى کیا آپ نے دیکھا نہیں۔ اب اس وقت یہ صورت فیل نازل ہوا، دونوں قسم کے لوگ موجود تھے اس میں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں وہ لوگ بھی موجود تھے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں یقیناً دیکھنے والے بھی موجود تھے؟ اور اکثر اوقات قرآن مجید میں جب کوئی پہلے زمانے کا کوئی واقعہ کا ذکر ہوتا ہے علم ترى کے ساتھ، اس کے معنی یہ ہے کہ کیا تمہیں علم نہیں اس بات، یعنی یقیناً یہ واقعہ تمہارے علم میں آ چکا ہے، تو وہاں پھر علم کے حوالے سے، دیکھنے کے حوالے سے۔ لیکن یہ علم ترى کیف کہ علم ترى ایک ایسے الفاظ ہے علم ترى کہ یہ دیکھنے سے بھی تعلق رکھتا ہے، معلوم ہونے سے بھی تعلق رکھتا ہے، اور عجیب اتفاق ہے کہ دونوں قسم کے لوگ اس وقت معاشرے میں موجود تھے مکے میں، جنہوں نے دیکھا بھی اس واقعے کو اور جنہیں اس واقعے کا علم بھی۔ علم ترى کیف، کیا تم نہیں جانتے کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہارے رب نے کیا معاملہ کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا تم نہیں جانتے ہاتھی والوں کے ساتھ تمہارے رب نے کیا معاملہ کیا؟ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے تدبیروں کو، زبردست ہے، ان کے تدبیروں کو کیا اللہ نے ناکام کر کے نہیں دکھایا؟ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیروں کو، ان کے عزائم کو، ان کے منصوبوں کو، وہ جس سوچ کے ساتھ اپنے علاقے یمن سے نکلے تھے، اللہ نے ان کی سوچوں کو، تدبیروں کو ناکام کر کے نہیں دکھایا؟ امت مسلمہ کے لیے کا عجیب پیغام، یہ بڑے بڑے طاقتیں، بڑے اپنے اسباب پہ ناز کرنے والے
اتنی قوتوں کے مالک اللہ فرماتے ہیں اے اللہ کو ماننے والوں، جب تمہارا ایمان اللہ پہ مضبوط ہو جائے پھر ان طاقتوں سے مت ڈرو۔ اللہ ان کے عزائم کو ایسے ناکام کر دیتا ہے جیسے اصحاب فیل والوں کے عزائم کو اللہ نے ناکام کر دیتا ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیج دیے تیرے رب نے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ ان فیل والوں پر طَيْرًا پرندے، اور حدیث میں بھی آتا ہے، تاریخ میں بھی آتا ہے، پرندے بھی وہ جو اللہ کے تخلیقات میں سب سے چھوٹے اور کمزور پرندے، جس کو کہتے ہیں ابابیل، سب سے چھوٹے پرندے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، کیا نہیں بھیجے اللہ پاک نے ان کی طرف وہ پرندے، ابابیل پرندے، چھوٹے پرندے، طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، پکڑے رکھے انہوں نے ترمیہم، پتھر۔ اب ابابیل پرندوں کی چونچ میں یا ان کے چونچ ہی مراد ہے، کتنے وہ جو پتھر ان کی چونچوں میں تھے کتنے بڑے ہیں، زمین پہ گر جائے تو شاید نظر نہیں آئے، اتنے سے چھوٹے چونچ تھے، اور ان چونچوں میں کتنے بڑے پتھر لے کر وہ آئے تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سجیل کہتے ہیں جو آگ میں پکے ہوئے پتھر، اتنے مضبوط۔ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، چن کر ان فیل والوں کو انہوں نے شکار کیا، اس انداز سے ان کا حشر یوں کر دیا جیسے کسی کیٹ کو جانور روندا۔ کسی تیار کیٹ پر آپ جانوروں کے گھر کو چھوڑ دو، جانوروں کے بھیڑ کو چھوڑ دو، اور کچھ دیر کے بعد پھر اس کسی کے منظر کو دیکھو، ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کبھی کیسی تھا ہی نہ۔ یہی حال ان چھوٹے پرندوں نے یہ اصحاب فیل والوں کے ساتھ